بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، وہ کون سی امانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر پیش کیا تو انسان نے اس کو اٹھا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر اس کو پیش کیا تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، وہ کون سی امانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تو ان سب نے خوف الہی سے ڈر کر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے امانت کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ امانت در حقیقت کیا چیز تھی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ حضرت علامہ احمد ساوی نے فرمایا، اس امانت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ امانت شرعی پابندیوں کی ذمہ داری ہے۔ روایت میں ہے، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب شریعت کی پابندیوں کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے روبرو پیش فرمایا تو ان تینوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہمیں اس بارے گراں کے اٹھانے میں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم ان احکام شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہیں بہترین صلہ و انعام عطا کیا جائے گا۔ تو تینوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو بہرحال تیرے حکم کے فرما بردار ہیں، باقی ثواب و عذاب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن خوف الہی سے ڈر کر کانپتے ہوئے ان تینوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا تو آپ نے بھی دریافت کیا کہ اس امانت کی ذمہ داری قبول کر لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اچھی طرح اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو طرح طرح کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھا لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں اس سلسلے میں تیری مدد کروں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام، ابلیس نے سجدہ آدم کے بارے میں خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، دونوں جہانوں میں مردود ہو گیا، مگر آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کو اٹھانے کے بارے میں حکم الہی ماننے سے انکار کیا تو وہ راندہ درگاہ نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا راز ہے؟ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کے انکار اور آسمانوں وغیرہ کے انکار میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابلیس کا انکار تکبر کے ساتھ تھا اور آسمانوں کا انکار انکساری کے ساتھ تھا، یعنی ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سجدہ آدم سے انکار کیا تھا اور آسمانوں وغیرہ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر بار امانت اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ تکبر وہ گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور انکساری ایک ایسا عمل ہے جو خداوند قدوس کو بے حد محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس انکار کر کے عذاب دارین کا حقدار بن گیا اور دونوں جہانوں میں مردود ہو گیا، اور آسمان و زمین وغیرہ انکار کر کے اپنے رب کے رحم و کرم کے مستحق ہو گئے۔ ناظرین کرام، کہاں تکبر اور کہاں انکساری، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی بری عادت سے بچائے اور ہمیں انکساری اور عاجزی کرنے والا بنائے۔ جو انکساری کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور تکبر کرنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔